بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کو واقعہ سناؤں گی پرندوں کی گواہی کا۔ پرانے زمانے میں ایک ملک ایران کے شہر میں ایک نیک اور عارف شخص رہتا تھا جس کا نام دانا دل تھا، لیکن اکثر لوگ اسے درویش کے نام سے پکارتے تھے۔ گرد و نواح کے لوگ بھی اسے پہچانتے تھے اور اس کے پسندیدہ اخلاق کی وجہ سے اس کی عزت کرتے تھے۔ اس درویش نے ایک سال حج کا ارادہ کیا اور کہا، میں حجاج کے قافلہ سے پہلے روانہ ہو جاؤں گا، رستے میں آنے والے شہروں میں گھوموں پھروں گا اور حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ پہنچ جاؤں گا۔ بس درویش نے اپنے دوستوں کو خدا حافظ کہا اور چل پڑا۔ اس کے پاس کپڑوں کی ایک معمولی سی گٹھڑی اور تھوڑا سا سفر خرچ تھا۔ اس سال حج کا مہینہ موسم گرما میں تھا اور دانا دل 9 روز سے پہلے اس مبارک سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ دن کو سفر کرتا اور رات کو رستے میں کسی بستی میں قیام کر لیتا۔ ابھی اس کے سفر کا تیسرا دن تھا کہ ایک قافلہ سرائے میں جا پہنچا، جو اس وقت کھنڈر بن چکی تھی اور چوروں اور ڈاکوؤں کا مسکن تھی۔ اس وقت بھی یہاں ڈاکو ٹھہرے ہوئے تھے۔ ڈاکوؤں نے جب درویش کو دیکھا کہ ایک گٹھڑی اس کے کندھے پر ہے تو بے حد خوش ہوئے اور دل میں کہنے لگے کہ یہ اکیلا ہے اور ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بس انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، یعنی نہ ادھر دیکھا نہ ادھر، اور بیچارے درویش کو پکڑ لیا اور اس خیال سے ان کا مقابلہ نہیں کرے گا اسے مارنے پیٹنے لگے۔ درویش نے جب اپنے آپ کو گرفتار دیکھا تو سب سے پہلے اپنا عصا زمین پر پھینک دیا اور کہا، صبر کرو، میں اکیلا ہوں اور تم چند نفر ہو، اس لیے میری بات سن لو، اس کے بعد جو چاہو وہی کر گزرنا۔ چوروں نے کہا، خواہ مخواہ اپنے آپ کو تکلیف نہ دو، تم اپنی چرب زبانی سے ہمارے چنگل سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ درویش نے کہا، نہیں، میں کسی ہیلے سے کام نہیں لیتا۔ درویش نے کہا، نہیں، میں کسی ہیلے سے کام نہیں لینا چاہتا، اتنا کہو کہ میرے پاس زیادہ رقم نہیں ہے، میرا لباس بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا، میں ایک درویش ہوں اور زیارت کے لیے جا رہا ہوں، میں اکیلا ہوں، اس لیے مجھے اذیت دینا ٹھیک نہیں۔ یہ بات درست ہے کہ تمہارا کام ڈاکہ زنی اور چوری ہے، بہتر ہوگا کہ ایسے شخص سے الجھو جس کے پاس زیادہ مال ہو اور مجھ مسکین کو معاف کر دو۔ چوروں نے جواب دیا، اے درویش، ہم نے اپنا نام چور رکھا ہوا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے سامنے سیاہ کر دیا ہے۔ ہمیں کسی شخص کی فکر نہیں ہوتی کہ دولت مند ہے یا درویش، بلکہ جس سے اور جہاں سے بھی ہمارے کام آتا کچھ چھین لیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں۔ اگر ہم خوبی اور بدی کا سوچتے تو کوئی کام دھندا کرتے، روٹی کماتے اور شرافت پسند ہوتے۔ درویش نے کہا، بہت بہتر، اب تم سے زیادہ بحث فضول ہے۔ یہ میں ہوں اور یہ رہی میری گٹھڑی، میرے پاس تھوڑا سا سفر خرچ ہے، وہ بھی لے لو اور مجھے چھوڑ دو تاکہ میں چلا جاؤں۔ جس سختی اور دشواری کا سامنا ہوگا اپنی خواہش پوری کروں گا، جو کہ خانہ کعبہ کی زیارت ہے۔ چوروں نے کہا، عجیب طرح کے سادہ مرد ہو اور ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ اگر تمہیں چھوڑ دیا تو لوگوں کے پاس جا کر انہیں ہمارا ٹھکانہ بتا دو گے اور ہمیں گرفتار کرا دو گے۔ بہتر یہی ہے کہ تمہاری کوئی وصیت ہے تو ہمیں بتا دو اور آخری دعا بھی کر لو اور مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ درویش نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا آخری فیصلہ یہی ہے کہ مجھے قتل کر دو، لیکن جان لو کہ کسی بے گناہ کا قتل تمہارے لیے باعث بدبختی ہوگا، اور جس طرح تم اس وقت اپنے انجام سے ڈر رہے ہو، اس سے بھی پہلے انصاف کے شکنجے میں جکڑ لیے جاؤ گے۔ چور کا ہنسنے لگے اور کہا، اس صحرا میں عدالت کا پنجہ کہاں ہے اور تمہارے قتل کی کون گواہی دے گا؟ پھر ہمیں اپنے عمل کی سزا کیسے ملے گی؟ بلکہ یہ قصہ تو یہیں ختم ہو جائے گا۔ چوروں نے اپنے خنجر کھینچے، اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور اس کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ اب درویش کو ان سے رحم کی کوئی توقع بھی نہ تھی، تو اس کی مثال اس شخص کے مان تھی جو خطرے میں گھیرے ہوتے ہیں اور حیران و پریشان چاروں طرف دیکھتے ہیں۔ اس لیے وہ منتظر تھا کہ کوئی شخص آ جائے اور اس کی مدد کرے، لیکن کہیں سے نجات کی امید دکھائی نہ دی۔ البتہ ان کے سروں پر سارسوں کا ایک دستہ اڑ رہا تھا، جن کی جیک جیک کی آواز سے کان پڑتی آواز بھی سنائی نہ دیتی تھی۔ درویش نے نا امیدی کی حالت میں پرندوں کو دیکھا اور کہا، اے پرندوں، دیکھو اور گواہ رہنا،
میں اس صحرا میں بے رحم قاتلوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوں، سوائے اللہ کے کوئی دوسرا شخص ہمیں نہیں دیکھ رہا۔ اے پرندوں، گواہ رہنا اور ان ظالموں سے میرا انتقام ضرور لینا۔ جو درویش کی باتوں سے ہنسنے لگے اور اس سے کہا، تم واقعی سادہ لو انسان ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ درویش نے کہا، دانا دل۔ چوروں نے کہا، بڑا عجیب نام ہے دانا دل، لیکن تم خود ایسے نادان اور احمق ہو کہ ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو گواہ بنا رہے ہو اور انہیں دشمنی اور انتقام کے لیے بلا رہے ہو۔ اس کے بعد بھی درویش سے مزاح کرنے لگے اور آخر کار اسے قتل کر دیا۔ چوروں کو بھی اس کی باتیں یاد آتی اور وہ ہنسنے لگ جاتے کہ دانا دل نے کس طرح پرندوں سے درخواست کی تھی کہ اس کے خون کا بدلہ لیں گے۔ دوسرے دن چند مسافر اسی رستے سے شہر آ رہے تھے۔ انہوں نے جب درویش کی لاش دیکھی تو نہایت احترام سے دفن کر دی۔ جب اس قتل کی خبر شہر میں پہنچی تو سب بے حد غمگین ہوئے اور اس کی بخشش کی دعا مانگنے لگے، چونکہ اس درویش نے کسی سے برائی نہیں کی تھی اور اس کا کوئی دشمن نہ تھا، اس لیے کسی پر شک نہ گزرا کہ قاتل کون ہے۔ البتہ اکثر لوگ اس انتظار میں تھے کہ قاتل ضرور پکڑے جائیں گے اور بے گناہ کا خون ان کے دامن پر ظاہر ہو جائے گا اور وہ رسوا ہوں گے۔ کچھ عرصہ گزرا اور 9 روز آ گیا۔ اس دن شہر کے سب لوگ حسب معمول صحرا میں جایا کرتے تھے اور سیر و تفریح کرتے تھے اور دستہ دستہ سبزہ زار میں درختوں کے سامنے اکٹھے بیٹھتے تھے۔ اتفاق سے چوروں کا دستہ بھی صحرا میں آیا ہوا تھا، جو درویش کے قاتل تھے، اور بڑے درخت کے نیچے ایک کونے میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ان کے قریب چند بچے بھی ایک دوسرے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی شخص چوروں کو نہیں پہچانتا تھا، کیونکہ چور بھی دوسرے لوگوں کے مان تھے۔ اس کے علاوہ درویش کے قتل کا بھی واقعہ لوگوں کے ذہن سے اثر کر گیا تھا۔ اب تو کوئی شخص اسے یاد بھی نہ کرتا تھا۔ اتفاقاً ان دن جب موسم بے حد سہانا تھا، چڑیوں کا ایک دستہ اڑتے ہوئے آیا، درختوں پر بیٹھا اور فوراً اڑ جاتا تھا۔ اسی طرح دوسری کئی چڑیاں جیک جیک کرتی ہوئی درختوں پر جمع ہو جاتی تھیں اور شور و غل کرتی تھیں، اس لیے جو لوگ درختوں کے نیچے بیٹھے تھے انہیں اڑا دیتے، لیکن وہ پھر جیک جیک کرتے ہوئے ایک شاخ سے دوسری شاخ پر جا بیٹھ جاتی تھیں۔ اب تو چڑیاں اس درخت پر جا بیٹھی جس کے نیچے چوروں نے ڈیرا لگا رکھا تھا، اور وہاں بھی جیک جیک شروع کر دی، بلکہ ان کا فضلہ بھی چوروں کے سر پر گر رہا تھا۔ اتنے میں ایک چور نے کہا، ان پرندوں کو دیکھو کس طرح شور مچا رہے ہیں۔ ایک چور نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا درویش کے خون کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ دوسرے نے کہا، نہیں، یہ چڑیاں ہیں اور اس جگہ سارس تھے۔ دوسرے نے کہا، سچ تو یہ ہے درویش کتنا سادہ لو تھا جس نے اپنے قتل کا پرندوں کو گواہ بنایا تھا۔ چور اسی طرح باتیں کر رہے تھے اور ارد گرد کے لوگوں سے غافل تھے، لیکن اس دوران درویش کے ہمسایوں نے چوروں کی باتیں سن لی تھیں، اس لیے ایک دوسرے سے کہنے لگے، ایک چیز ہے، یہ لوگ چڑیوں کو دیکھ کر درویش اور اس کی موت کے ذکر میں لگ گئے ہیں، لازمی طور پر اس قتل کے متعلق کچھ نہ کچھ جانتے ہیں۔ بہرحال معلوم ہونا چاہیے کہ درویش کے قتل ان چڑیوں اور ان لوگوں کی باتوں کا ایک دوسرے سے کیا رابطہ ہے۔ انہوں نے فوراً اس دن کی ڈیوٹی پر مامور چوکیداروں اور پولیس کے عملے کو اطلاع دی، اس لیے چوروں کا دستہ گرفتار ہو گیا اور تحقیق کے لیے پابند کر لیا گیا۔ چونکہ ہمیشہ برے لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، اس لیے انہوں نے قتل کا اقرار کر لیا اور ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ آخر کار بے گناہ کا خون رنگ لگالا اور ہوا میں اڑنے والے پرندوں نے گواہی دے کر فرض سر انجام دے دیا اور چور اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ امید کرتی ہوں دوستوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔